الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق اللہ العظیم۔ ماقبل میں جو سبق پڑھا گیا تھا، پرسوں جو میں نے پڑھایا تھا، وہ تھا تعوذ کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں نا مخفف، ہمارے ہاں PIA، ہمارے ہاں مشہور یہ ہے، لیکن یہ مخفف کس کا ہے؟ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن۔ تو لمبا نام تھا، ہر آدمی کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، تو اس کو مختصر کر دیا PIA۔ اسی طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مختصر نام ہے تعوذ، پناہ پکڑنا۔ تو میں نے تعوذ کے متعلق بتلایا تھا، اور اس کے متعلق میں نے باتیں بتلائی تھیں۔ ایک تو لفظی ترجمہ، ایک با محاورہ ترجمہ، اور تیسری بات یہ تھی کہ ہم قرآن کے شروع میں اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں، تعوذ کیوں پڑھتے ہیں، اور چوتھی بات بتلائی تھی کہ حکمت کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر جو کہ نئی طالبات بھی آ رہی ہیں، تو ان کے لیے میں ایک مرتبہ پھر تعوذ کو دہرا دیتا ہوں۔ پہلے میں لفظی ترجمہ کیا کروں گا، لفظی، ہر لفظ کا علیحدہ ترجمہ، اور پھر میں با محاورہ ترجمہ کیا کروں گا۔ اس کے بعد اس کا مفہوم اور ما قبل سے اس کا تعلق کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ کبھی ہوتا ہے میں پناہ پکڑتا ہوں، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ عورت کہے گی میں پناہ مانگتی ہوں، یا میں پناہ پکڑتا ہوں۔ یہ اعوذ مرد عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ انگلش میں آئی، یہ مرد عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اعوذ اگر مرد پڑھے گا تو کہے گا میں پناہ پکڑتا ہوں، عورت جب کہے گی تو کہے گی میں پناہ پکڑتی ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں۔ باللہ، باللہ دو لفظوں سے مرکب ہے، دو کلموں سے مرکب ہے۔ با علیحدہ ہے، اللہ علیحدہ ہے۔ با کا معنی، با کے 10 معنی آتے ہیں، 10 معنی چھوٹے سے با کے۔ تو انشاءاللہ آپ پڑھتی رہیں گی تو آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ دیکھو شروع میں کوئی بھی نئی زبان ہو اس میں مشکل پیش آتی ہے، کوئی بھی زبان لے لیں آپ۔ اگر انگلش سیکھنا چاہتی ہیں شروع میں مشکل پیش آئے گی، لیکن جب پڑھتے رہیں گے ایک وقت تک پھر وہی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عربی یہ علیحدہ زبان ہے، اس کا اپنا مزاج ہے۔ تو انشاءاللہ جب ایک سپارے تک آپ جم کر بیٹھی رہیں گی، سنتی رہیں گی، پڑھتی رہیں گی، تو آپ کو کافی حد تک مناسبت ہو جائے گی۔ عربی زبان علیحدہ ہے، ظاہر ہے،
آپ کو اس زبان سے مناسبت ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ لفظ بار بار آئیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو با کا معنی یہاں پر ہے کی، کبھی ہم کو کریں گے، کبھی کی کریں گے، کبھی ساتھ معنی کریں گے با کا، کبھی سبب معنی کریں گے۔ یہاں با کا معنی کی۔ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ باقی تمام اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ الرحمن اللہ کا صفاتی نام ہے کہ نہایت مہربان۔ رحیم اللہ کا صفاتی نام ہے، جیسے معنی ہے نہایت رحم کرنے والا۔ نام ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آ گئے، حالانکہ نام ڈاکٹر نہیں ہوتا، یہ اس کا صفاتی نام ہے۔ وکیل صاحب آئے ہیں، اب وکیل اس کا صفاتی نام ہے، اصل نام تو اور ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی قاری صاحب آئے ہیں، حافظ صاحب آئے ہیں، عالم صاحب آئے ہیں، مولانا صاحب آئے ہیں۔ یہ حافظ، قاری، مولانا یہ سب صفاتی نام ہے، اصل نام تو ایک ہی ہوتا ہے۔ احمد ہوگا، طاہر ہوگا، طٰہٰ، طلحہ ہوگا۔ تو اللہ کا ذاتی نام ہے۔ باقی جتنے بھی نام ہیں، ایک روایت میں، ایک حدیث میں 99 نام اللہ کے آتے ہیں، 99 نام، ایک کم 100۔ اور اس کے علاوہ علماء نے بہت سے اللہ تعالیٰ کے نام شمار کیے ہیں۔ تو اللہ کا ذاتی نام ہے۔ من کا معنی سے، بے شک قرآن پاک اپنے لے آیا کریں اور اس کے نیچے ہلکا سا کچی پینسل سے لکھ لیا کریں تاکہ شروع میں ذرا آپ کو سہارا رہے اور آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائے، یاد کرنا۔ شیطان کا اصل نام ابلیس تھا۔ ابلیس جب مردود ہوا تو اس کا نام شیطان پڑ گیا، شیطان۔ رجیم اس کا معنی ہے مردود، مردود۔ تو یہ تھا لفظی ترجمہ۔ اب دیکھیے با محاورہ۔ اعوذ باللہ، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی۔ اب یہ با محاورہ ہو جائے گا، چونکہ با کا معنی ہم نے یہاں پر کی کیا تھا۔ اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ ہو گیا اس کا با محاورہ ترجمہ۔ اب اگلی بات تیسری یہ ہے کہ کہ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ پکڑیں شیطان مردود سے۔ تو چونکہ قرآن میں ہی ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو یہ تعوذ پڑھ لو، اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی یہ قرآن پاک تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ کیوں پڑھتے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے کہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم نے قرآن پڑھنا ہو تو پھر تعوذ پڑھو، اس لیے ہم تعوذ پڑھتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ اگر ہم تعوذ پڑھیں گے تو اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی نیک کام کرنے لگتا ہے تو شیطان اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔
نماز پڑھنے شروع کریں گے تو شیطان مختلف خیالات ڈالے گا، تمہیں یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، ہانڈی پکانی ہے، ابھی مہمانوں نے آنا ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ ہمارے ہر نیک کام میں اپنا حصہ ڈالے، یعنی ہمارا ثواب کم کرے۔ تو جب انسان قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے نا تو شیطان سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ اس کے معنی کی طرف اس کی توجہ نہ ہو، اس کے الفاظ کی طرف توجہ نہ ہو۔ تو چونکہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے، ہماری توجہ دائیں بائیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی پناہ پکڑو شیطان مردود سے، تاکہ جو اس کا حملہ ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو تعوذ کے متعلق 4 باتیں آ گئیں: لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، تعوذ ہم کیوں پڑھتے ہیں اور اس کی حکمت کیا ہے۔ آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے کہتے ہیں بسم اللہ، یعنی مختصر اس کو کہتے ہیں بسم اللہ۔ اب اس کا بھی لفظی ترجمہ دیکھیے، شروع میں چھوٹی سی با آ گئی ہے، پہلے بھی گزری اعوذ باللہ میں با، یہاں با کا معنی ہے ساتھ، وہاں کا با کا معنی کی تھا، یہاں با کا معنی ساتھ۔ اسم اس کا معنی ہے نام، اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، دوبارہ آ گیا۔ الرحمن، الرحمن میں جو الف لام ہے نا چھوٹا سا، اس کا معنی ہے جو، اس کا معنی ہے جو۔ الرحمن نہایت مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا، نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ تو با کا معنی ساتھ، اسم کا معنی نام، اللہ اللہ کا ذاتی نام، الرحمن میں اصل میں رحمان نام ہے اللہ کا، اللہ کا نام رحمان ہے، شروع میں الف لام، اس کا معنی ہے جو، رحمان بے حد مہربان کر لیں، نہایت مہربان کر لیں، پھر الف لام کا معنی جو، رحیم نہایت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ لفظی ترجمہ تھا کہ با کا معنی ساتھ، اسم کا معنی نام، اللہ اللہ کا ذاتی نام، الرحمن میں الف لام کا معنی جو، رحمان بے حد مہربان، الرحیم میں الف لام کا معنی جو، رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اب دیکھیے با محاورہ ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان، جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان، جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب ترجمہ کرتے ہیں لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کرتی ہوں۔ اب یہاں پر تو ہم نے ترجمہ نہیں دیکھا، لفظوں میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے، میں نے آپ کو ہر لفظ کا ترجمہ بتلا دیا۔ تو میں شروع کرتا ہوں، یہ کہاں چلا گیا بھائی؟ جیسے پیچھے تھا اعوذ باللہ، میں پناہ پکڑتا ہوں،
تو بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ میں شروع کرتا ہوں یہ کہاں سے نکالیں گے؟ یاد رکھیں یہ عربی کلام ہے، عربی کلام کے اندر الفاظ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو وہاں تھا نا اعوذ، تو یہاں نکالیں گے چھپا ہوا لفظ اشرع، میں شروع کرتا ہوں۔ عورت کہے گی میں شروع کرتی ہوں۔ تو یاد رکھیں عربی کلام ہے، چونکہ یہ عربی جو اس کی اپنی گرامر ہے اس کے لحاظ سے یہاں پر ایک لفظ چھپا ہوا ہے اشرع، میں شروع کرتا ہوں۔ تو میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ لفظ ترجمہ آپ کے سامنے لفظی بھی آ گیا، با محاورہ بھی آ گیا۔ اب ہم بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے؟ جیسے پیچھے تھا نا اعوذ باللہ کے بارے، ہم اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ پکڑ لو۔ اب سوال یہ بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے؟ تو وجہ یہ ہے کہ جاہلیت میں جو لوگ مشرک تھے، اپنے بتوں کو خدا بنایا ہوا تھا، وہ جو کام بھی شروع کرتے تھے اپنے بتوں کے نام سے کرتے تھے۔ کوئی بھی کام کرنا ہو، لات عزا ان کے بتوں کا نام تھا، تو وہ جو کوئی بھی کام کرتے تھے شروع میں اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم نے جو بھی کام کرنا ہے دین کا ہو یا دنیا کا، تو سب سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں مسنون کیا ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مسنون، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مسنون، ہر جائز کام ہے کوئی بھی کرنا ہو بسم اللہ پڑھے، برکت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے اس کام کے اندر۔ چنانچہ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ جو نہایت مہربان جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہاں بسم اللہ کی برکات بہت ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لشکر کے ساتھ کسی قوم سے لڑنے کے لیے گئے، تو اس قوم کا ایک سردار ان سے معاملہ طے کرنے کے لیے آیا۔ اس آدمی کے پاس جو سردار تھا اس کے پاس ایک شیشی تھی جو اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے شیشی میں؟ کہنے لگا اس میں زہر ہے، اور میں نے یہ عزم کیا ہوا تھا کہ اگر میرا اور آپ کا معاملہ ٹھیک نہ بن سکا تو میں یہ زہر پی لوں گا اور اپنے آپ کو ختم کر لوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ زہر کیسا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آج تک کوئی اس زہر کا ذائقہ نہیں بتا سکا، یعنی منہ میں ڈالتے ہی آدمی مر جاتا ہے، اتنا خطرناک زہر ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مجھے دو گے؟ اس نے پکڑا دی، حضرت نے وہ شیشی کھولی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اندر ڈال لی، اور اس کے بعد باتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ سردار ہکا بکا پریشان، یہ کون سی مخلوق آ گئی ہے کہ جس پر زہر بھی اثر نہیں کرتا؟ انہیں کیا پتا کہ جو اللہ پر بھروسہ کر کے کرتے ہیں انہیں یہ نقصان نہیں دیتا۔ تو چونکہ ان کا ایمان بہت مضبوط تھا،
ہمارا ایمان تو بہت کمزور ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جس بھی کام سے پہلے بسم اللہ کریں گے انشاءاللہ برکت ہوتی ہے۔ چونکہ بسم اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی۔ اور حدیث میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع و اجزم، کہ ہر وہ جائز کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے بے برکتہ دم کٹا ہوتا ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھیں نا، آٹا گوندنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ہانڈی بنانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھل کھانے سے پہلے، یہاں تک کہ چیز ٹافی کھانی ہے، پاپڑ کھانے ہیں، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، اس کی بڑی برکات ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ مشرکین مکہ وہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اپنے بتوں کا نام لیا کرتے تھے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ کا نام لو۔ اب یاد رکھیں ایک بات کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا، قرآن پاک پڑھتے ہوئے تو ہم نے پڑھ لی بسم اللہ بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا دونوں مسنون ہیں، دونوں مسنون ہیں، یعنی سنت ہے ان کا پڑھنا۔ نماز میں بھی پہلی رکعت میں ہم تعوذ تسمیہ دونوں پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں بھی بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ پہلی رکعت میں تو پڑھتے ہی ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ پہلی رکعت میں ہم تعوذ بھی پڑھتے ہیں اور تسمیہ بھی پڑھتے ہیں۔ تسمیہ اسے بسم اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، اس کا نام تسمیہ بھی ہے۔ اعوذ باللہ کو تعوذ اور بسم اللہ کو تسمیہ، سین سے تسمیہ کہتے ہیں، بسم اللہ بھی کہتے ہیں، بسم اللہ پڑھو جی۔ لیکن دوسری رکعت میں تعوذ نہیں پڑھنا، بلکہ کھڑے ہونے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو پہلی رکعت میں تعوذ اور تسمیہ دونوں کا پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے، اور دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں صرف تسمیہ کا پڑھنا مسنون ہے۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اگلی بات، یہ جو صورتوں کے درمیان میں بسم اللہ لکھی ہوتی ہے نا، صورتوں کے درمیان میں بسم اللہ، یہ صورت کا جز نہیں ہوتی، بلکہ فصل کے لیے ہے، فصل، فاصلے کے لیے۔ کیا مطلب؟ بسم اللہ یہ بتلاتی ہے کہ پہلی صورت ختم اور دوسری شروع ہو گئی۔ پہلی صورت ختم، آپ دیکھ لیں قرآن پاک آپ کے سامنے ہے نا، تو ولا الضالین کے آگے کیا آتا ہے نئی سورہ شروع کرنے سے پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ تو بسم اللہ نے بتلا دیا آ کر کہ سورہ فاتحہ ختم ہو گئی اور سورہ بقرہ شروع ہو گئی، اسے کہتے ہیں فاصل۔ یہ فاصلے کے لیے آتی ہے، یہ بتلاتی ہے کہ پہلی صورت ختم اور دوسری شروع۔ تو جو صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے یہ فصل کے لیے آتی ہے، فاصلے کے لیے آتی ہے، جدا کرنے کے لیے آتی ہے کہ پہلی صورت ختم اور دوسری صورت شروع۔ ہاں، سورہ نمل میں جو آگے جا کے پڑھیں گی، سورہ نمل میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ قرآن پاک کا جز ہے، وہ قرآن پاک کا سورہ نمل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھی ہوئی ہے، وہ سورت کا جز ہے۔ لیکن جو سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوتی ہے وہ سورت کا جز نہیں ہوتی۔
بلکہ فصل کے لیے آتی ہے۔ ہاں 114 صورتیں ہیں، 114 اور 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ 114 صورتیں ہیں جن میں سے 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ، اس کی وجہ میں وہاں جا کر بیان کروں گا۔ تو کل صورتیں 114 ہیں، ان میں سے 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ آتی ہے فصل کے لیے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھی ہوئی ہے نہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں وہاں جا کر بتلاؤں گا۔ اچھا ایک اور بات سمجھ لیں آپ، چھوٹی سی بات کہ اگر آپ نے سورہ توبہ سے ہی شروع کرنی ہے، ایک ہے پیچھے آپ سورت پڑھتی ہوئی آ رہی تھی سورہ آراف، آگے سورہ توبہ آ گئی، پھر تو بسم اللہ درمیان میں نہیں پڑھنی، ورنہ پڑھنا چاہیے۔ دیکھو نا، ابھی ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ دیکھا آپ نے کہ میں نے تلاوت شروع کی اور میں نے لمبی تلاوت کرنی تھی، تو درمیان میں سورت شروع ہوئی تو میں نے بسم اللہ پڑھ دی۔ لیکن اگر سورہ توبہ سے پہلے آپ پڑھ رہی تھیں اور سورہ توبہ شروع ہو گئی تو اب درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھنی، چونکہ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے سورہ توبہ سے ہی پڑھنا شروع کیا، تلاوت ہی سورہ توبہ سے پڑھ کی، تو پھر اعوذ بھی پڑھیں گے بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ سمجھنا آپ نے تھوڑی سی بات کو۔ اگر پڑھتے پڑھتے درمیان میں کیا آ گئی سورہ توبہ، تب تو نہ تعوذ ہے نہ تسمیہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے ختم ہی تلاوت کی سورہ توبہ سے پہلے اور سورہ توبہ سے شروع کی، تو پھر اب چونکہ آپ ابتداءً تلاوت کر رہی ہیں تو اب آپ پڑھیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ۔ اب آپ نے پڑھنا ہے، تو درمیانے تلاوت میں تلاوت کرتے کرتے آپ لمبی تلاوت کر رہی تھی، صورتوں پر صورتیں پڑھی چلی جا رہی تھی، تو درمیان میں اگر سورہ توبہ آ گئی تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ لیکن اگر آپ نے شروع ہی سورہ توبہ سے کیا ہے تو پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنی ہے۔ تو بھئی آج میں نے آپ کو بسم اللہ جسے تسمیہ کہتے ہیں، بسم اللہ بھی کہتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ کیا، با محاورہ ترجمہ کیا، بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں اس کی وجہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ہر جائز کام، دینی کام، دنیاوی کام، کاروبار ہے، ملازمت ہے، بسم اللہ کر کو پڑھو، بسم اللہ کہہ کر سواری پر سوار ہو۔ اگلی بات چوتھی بات کیا تھی؟ بسم اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ تو میں نے بتلا دیا کہ بسم اللہ تلاوت کے نماز کے شروع میں پہلی رکعت میں تعوذ بھی مسنون ہے اور تسمیہ بھی مسنون ہے، اور اس کے بعد دوسری ہو یا تیسری ہو یا چوتھی رکعت صرف تسمیہ مسنون ہے۔ پہلی رکعت میں تعوذ تسمیہ دونوں مسنون ہیں، اور دوسری یا تیسری یا چوتھی رکعت میں صرف تسمیہ بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ پھر میں نے بتلایا کہ تلاوت کے جو شروع میں تسمیہ اور تعوذ دونوں پڑھنا مسنون ہے، نماز کے علاوہ آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو بھی تعوذ تسمیہ دونوں مسنون ہے۔ اور بسم اللہ جو سورتوں کے درمیان میں لکھی ہوتی ہے یہ فاصلے کے لیے ہے،
یہ بتلاتی ہے بسم اللہ کے پہلی صورت ختم اور دوسری شروع۔ پھر میں نے بتلایا کہ سورہ نمل میں جو بسم اللہ ہے وہ قرآن پاک کا جز ہے، باقی جو 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے وہ قرآن کا جز نہیں ہے، فاصل کے لیے ہے۔ پھر میں نے بتلایا کہ سورہ جو توبہ ہے اگر تو تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر بسم اللہ درمیان میں نہیں پڑھنی، باقی تمام صورتوں میں اگر آپ لمبی تلاوت کر رہے ہیں تو درمیان میں بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، لیکن سورہ توبہ کو اگر آپ درمیان میں آ گئی آپ کی تو بسم اللہ نہیں پڑھنا، لیکن اگر آپ نے تلاوت شروع ہی سورہ توبہ سے کی ہے تو پھر تعوذ بھی پڑھیں گے اور تسمیہ بھی پڑھیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، نہایت مہربان، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو ہم ترجمہ کیسے کر لیتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آج میرے خیال میں اتنا ہی آپ کے لیے جو ہے وہ کافی ہے۔ تو چونکہ تھوڑا سا شروع میں نے بتلایا تھا کہ شروع میں تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی، تھوڑے آپ نوٹس لکھ لیا کریں سائڈ پر بھی، میں چونکہ آہستہ ہی بولوں گا تو شروع میں تھوڑی سی آپ کو مشکل پیش آئے گی۔ سبق بھی شروع میں ہم تھوڑا ہی رکھیں گے، آہستہ آہستہ جب آپ کو مناسبت ہو جائے گی پھر ہم 2 3 4 آیتیں، ہاں جی، پھر رکوع بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ محنت کریں اور پڑھیں، تو گھبرانا نہیں ہے۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ یہ نیا علم ہے، نئی زبان ہے، شروع میں شیطان تنگ کرتا ہے اوے یہ تو بڑا مشکل ہے چھوڑ دو، نا جی نا۔ آپ دیکھیں اتنے مشکل ہماری بہنیں کھانا بناتی ہیں نا، توبہ توبہ، ہاں جی، پیاز کاٹیں گی تو آدھی رو رہی ہوتی ہیں، ہاں جی، سارے کام چل رہے ہوتے ہیں، اتنی مشکل ڈشیں ہوتی ہیں، ریسپیاں ہوتی ہیں، ہاں جی، کبھی نہیں کہا نہیں یہ تو مشکل ہے، نہیں ہم بنائیں گی، دیکھی جائے گی، تو لہذا کرتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب محنت ہو، جب فکر ہو تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شروع میں ہر علم مشکل ہوتا ہے، آہستہ 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 پھر اللہ تعالیٰ سینہ کھولتا ہے، وہ علم آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔